اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ مریم آیت نمبر 46، 47، 48 تین آیت پڑھنے جا رہے ہم۔ آیت نمبر 46، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اب یہاں پر ہم نے اس سے پہلے جو پڑھے وہ کیا تھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے بات کر رہے تھے، یا بتی یا بتی یا بتی، اے میرے پیارے ابا جان، کتنی سافٹلی کتنی سویٹلی بات کر رہے تھے وہ۔ اب وہ باپ جو ہے اس کا جواب ہے یہاں پر آیت نمبر 46 میں۔ قالا، تو باپ نے جواب دیا، یعنی اب سوچ لو کہ وہ بالکل ایک فرعون کی طرح کا جواب ہے۔ اور راغب انت، یعنی کہ اور راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، یعنی ایک دم سمجھو کہ پاورفل اور ایک دم بہت ہی ٹھیک کرنے والا، جیسے ایک فرعونیت اس میں بھری ہوئی ہے، فرعونیت۔ تو کہتا ہے وہ باپ ابراہیم علیہ السلام سے، قالا، تو کیا اور راغب انت، کیا تم اپنے آپ کو، مطلب جو آلہتی ہے یعنی میرے جو بھی معبود ہے ان سب سے کیا اپنے کنارہ کشی کر رہے ہو؟ ہاں یا ابراہیم۔ اب یہ میرے بولنے میں پھر بھی وہ بات نہیں ہے جو اصل میں وہ بندے نے جتنا چلایا ہوگا زور سے، کیونکہ وہ جیسے بھاری آواز میل کی ہو اور وہ اگر بول کے بتائے تو پھر ڈاکٹر اسرار احمد کی طرح۔ تو قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو کیا میرے جو آلہہ ہے، میرے جو معبود ہے، تو تم ان سے کنارہ کشی کر رہے ہو کیا ابراہیم؟ لئن لم، یعنی اب یہاں پر وارننگ والی بات آ گئی، دھمکی دی جا رہی ہے۔ لئن لم ینتہی، تو اگر تم نہیں روکیں گے اس سے، لارجمنک، تو میں تمہیں رجم کر دوں گا، یعنی کہ پتھر سے مار مار کے جو مار دیتے نا وہ رجم کرنا، جو رجم کی سزا ہوتی معلوم نا، کہ پتھر سے مار مار کے پتھر مارے گے تو کہیں بھی لگے گا، کہیں سے بھی خون، کہیں سے کچھ بھی، تو وہ بندہ وہ مار کھاتے کھاتے مر جاتا ہے نا۔ تو لا ارجمنک، میں تجھے رجم کر دوں گا، واہجرنی ملیا، اور چاہ حبیب میری نظر کے سامنے سے دور ہو جاؤ، ذرا تھوڑی بہت سارے لمبے ٹائم کے لیے دور ہو جاؤ میری نظر کے سامنے سے۔ تو یہ اب وہ فائنلی وہ جواب ہے۔ تو ان کے بیچ میں یہ جو بھی چل رہی ہوگی، جیسے کہ جو بھی وہ بول رہے ہوں گے، وہ کافی لمبا ٹائم سے چل رہا ہوگا، جو وہ روز ہی اپنے والد کو سمجھاتے ہوں گے، روز ہی ان کے بیچ میں کچھ نہ کچھ آرگیومنٹس ہوتے ہوں گے، حجت بازی ہوتی ہوگی۔ تو یہ اب وہ بھڑک کر اور جو جواب ہے باپ کا، اللہ نے جو ہم کو قرآن میں دیا۔ The father replied, Are you shrinking from my gods, O Ibrahim? If you forbear not, I will indeed stone you. Now get away from me for a good long while. اس کی نوٹ ہے 2498۔ Note the gentle persuasive tone of Ibrahim alayhi salam, Ibrahim, in his speeches، کہ وہ جو کہتے جا رہے تھے، جو ہم نے پڑھا کہ 42 سے لے کے 45 تک آیت نمبر، کہ وہ کتنی نرماس، کتنے جینٹل ٹون میں بات کر رہے تھے، اور ان کو کسی نہ کسی طرح کوشش کر رہے تھے کہ ان کو اس چیز سے مطلب ہٹا کے اور صحیح بندگی پہ لے آئے۔ For we may suppose the sentences to sum up a long course of arguments،
یعنی اب یہ جو ان لوگوں کا جو بھی اللہ پاک نے ہم کو بتایا ہے ان کے بیچ کے آرگیومنٹس حجت، تو وہ کافی لمبے وقت سے چل رہی ہوگی. یعنی یہ نہیں ہے کہ ابھی کے ابھی ایک ہی دن میں سب بات ہو گئی اور ایک ہی دن میں ہو گیا، نہیں، وہ کافی لمبا ٹائم چل رہا ہے. اب فائنلی یہ جواب دیا جا رہا ہے. The one was the outcome of the true light which had come to Abraham یعنی ابراہیم علیہ السلام from Allah. یعنی ایک شخص وہ ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے، وحی آئی ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام ہے جن کو اللہ کے پاس سے ان کو جو بھی نور یا لائٹ ملی ہے. As the other was the outcome of pagan arrogance and worship of brute forces. اور دوسرا بندہ جو ہے یعنی باپ، وہ تو مطلب وہ مشرک لوگ جو اتنے سارے بتوں کی پرستش کرنے والے، پھر ان کا غرور اور گھمنڈ، اور یہ کہ جو وہ جس کی بندگیاں کر رہے تو وہ ایسے راکشس نما اور ایسے سب ہے نا، جیسے وحشی ٹائپ کے جیسے فورس. The spiritual lesson from this episode of Abraham's یعنی ابراہیم علیہ السلام's life may be stated in 4 propositions. روحانی جو سبق ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس ایپیسوڈ میں جو ملتا ہے ہم کو، اس کو اس طرح سے 4 طرح سے اس کو مطلب سجیشن اس کے دیے جا سکتے ہیں. نمبر 1، the pious son is dutiful to his father and wishes him well in all things, material and spiritual. The pious son یعنی کہ بہت ہی نیک، righteous بیٹا، اور وہ جو ڈیوٹی اپنی ڈیوٹیفل ہے وہ نا اپنے فادر کے لیے، کہ وہ اپنے باپ کے لیے سمجھتا یہ میرا فرض ہے، ڈیوٹیفل ہے وہ اپنے باپ کی طرف، کہ بھائی وہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا سب اچھا ہی ہو، چاہے اس مادی دنیا مٹیریل یہ دنیا جو ہے اس میں بھی، لیکن روحانی دنیا میں بھی، آخرت. تو ایک اچھا بیٹے کا فرض اپنے باپ کی طرف جو ہے وہ یہ ہے. تو یہ ایک لیسن ہو گیا. نمبر 2، if the father refuses Allah's light، اگر باپ جو ہے وہ انکار کر رہا ہے، رد کر رہا ہے اللہ کے نور کو، یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس روشنی کو، اس وحی کو، the son will do his utmost to bring such light to the father. تو بیٹا جو ہے وہ پوری کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طرح میں اپنی پوری کوشش کروں کہ یہ نور جو ہے یہ میرے باپ کے پاس بھی میں لے آؤں. یعنی وہ لٹھ لے کے، یعنی ہم کو کیوں اس میں سبق ہے کہ اپنے والدین بھی اگر ہو کہ وہ اگر غلطی پہ ہو یا غلط چیز کر رہے ہوں، اور اسلام کے مطلب حساب سے مطلب وہ لوگ صحیح نہیں ہیں، اگر ہے مسلمان لیکن صحیح نہیں، اور اولاد کو اگر اتنا نالج ہو چکا ہے کہ وہ اپنے والدین کو صحیح کرے، تو وہ لٹھ لے کے نہ مارے، بلکہ بڑی نرماس سے، بہت ہی عزت دے کے، پیارے الفاظ سے مخاطب کریں، اور پھر ان کی غلطی بتائیں اور کوشش کریں کہ ان کو صحیح راستے پر لائیں. اصلی ہم کو جو سبق ملتا ہے. اور اگر باپ کا انکار بھی ہو تو بھی پوری بھرپور کوشش کرے کہ بھئی وہ جو لائٹ ہے اس کے اللہ کی لائٹ ہے وہ، اس لیے اپنے باپ کو اس طرف لانے میں پوری کوشش کرے. نمبر 3، having received the light, the son will never renounce that light, even if he has to forfeit his father's love and renounce his home. اب یہ تیسری بات کہ اگر ایک انسان کو مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے روشنی، نور، اور آج کی ڈیٹ میں ہم کو جو قرآن کے اندر سے سمجھنے کی ہم کو مطلب صلاحیت ہمارے میں آ جائے، اور ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے صحیح علم حاصل کر رہے ہیں اگر، تو آج کی ڈیٹ کے اندر یہی ہوگا. مگر اگر تم نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے
अपने वालिद को, अपने वालिदैन को सही रास्ते पे लाने की और वो ना आए, तो बेटा कहीं अपनी उस लाइट को रद्द ना करे कि भाई अब क्या करूं, मेरे माँ बाप तो मान नहीं रहे तो मुझे ही छोड़ना पड़ेगा, अब ये अल्लाह के इस नूर को मुझे छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ना है। अगर बाप की मोहब्बत को भी तुमको रद्द करना पड़े और अगर तुमको वो घर छोड़ना पड़े, वो बचपन का घर, जिस घर में बड़े हुए, जिस घर में तमाम यादें हैं, वो घर तुम्हें लगता है ये हमारा अपना घर, तो उस घर को भी छोड़ना पड़ जाए तो छोड़ दो, लेकिन अल्लाह की लाइट को मत छोड़ो। नंबर 4, even if the father repels him and turns him out, यानी बाप अगर उनको धुतकार के निकाल देते हैं, his answer will be a soft answer, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा हाँ ठीक है चला जाता हूं, मुझे पड़ी भी नहीं है तुम्हारी, तो मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए बोल रहा था, समझे ना। ये सब नहीं बोलने का है। कुरान में हमको अल्लाह ने उनकी वो बात जो उस वक्त उन्होंने बोले थे, वो हमको अल्लाह ने यहां पर रिकॉर्ड करके बताया कि उनका आंसर बहुत ही नरमास से भरा हुआ था। हिज आंसर विल बी अ सॉफ्ट आंसर फुल ऑफ लव, उसमें मोहब्बत झलक रही थी, नफरत नहीं। एंड फॉरगिवनेस ऑन द वन हैंड, और माफी की, यानी कि उनको उनका दिल था कि अल्लाह यानी मेरे वालिद को माफी मिल जाए और मैं उनके लिए इस्तगफार करूं, बट फर्मनेस ऑन बिहाफ ऑफ ट्रूथ ऑन द अदर, यानी एक तरफ तो तुम्हारी ये मोहब्बत है, तराजू के दो मतलब जो है अब पलड़े, उसमें एक में वो बाप की मोहब्बत भरी हुई है, भाई बाप है, बचपन से बड़ा किया है मोहब्बत से, तो अब वो भी मोहब्बत है, लेकिन एक तरफ अब अल्लाह की तरफ से तुमको जो लाइट मिल गई है, जो कुरान के पूरे कलिमात है, वो अल्लाह के वो नूरानी अल्फाज हैं, अल्लाह के वो नूर है, और वो हमको अगर मिल रहे हैं तो फिर हमारे लिए भी तो यही बात है कि ये दोनों पलड़े तो अब तुमको चुनना पड़ेगा इसमें से। तुम उनको भले अच्छा प्यारा सा अच्छा नरमास का ही जवाब दो जैसे कि उन्होंने दिया, और फिर तुम्हारी मोहब्बत भी उसमें झलके, तुम उनके लिए बहुत ही उम्मीद कर रहे हो कि मैं इनके लिए इस्तगफार भी करूं, लेकिन जो सच्चाई, जो नूर है अल्लाह का जो मिला है, उसकी तरफ बहुत मक्कम रहने की भी जरूरत है कि ये मोहब्बत में आके कहीं डगमगा नहीं जाओ, क्योंकि जो हक और जो नूर और जो सच्चाई तुम्हें मिली है उसके बिहाफ पे, उसके मतलब वजह से तुम्हें फर्म भी रहना चाहिए, ये ना हो कि तुम लुढ़क जाओ। अब नेक्स्ट है आयत नंबर 47। अब यहां पर अल्लाह ने उनका जवाब देखो रिकॉर्ड किया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब है। काला सलामुन अलैका सास्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु काना बी हफिया। अब उन्होंने जवाब दिया अपने वालिद को, काला कहा, सलामुन अलैका, पीस हो आप पर, सकीना हो यानी सलामती हो आप पर, सास्तगफिरु लका रब्बी, मैं अपने रब से आपके लिए इस्तगफार करूंगा, इन्नहु काना बी हफिया, वो मेरे लिए यानी कि मतलब मेरा रब मेरे लिए बहुत ही मतलब वो ग्रेशियस, मोस्ट ग्रेशियस यानी बहुत रहमान है, वो मेरे लिए बहुत रहम करने वाला। तो अब देखो उनके अल्फाज कैसे हैं, यानी उन्होंने उनको सब दुआ भी दी, सलाम भी किया, उनके लिए कहा इस्तगफार भी करेंगे, और साथ में ये भी कहा कि मेरा रब जो है वो बहुत ही रहम करने वाला है। उन्होंने अपने रब का जो है बात वो भी किया उन्होंने बराबर एंडिंग में। इब्राहिम सेड, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, पीस बी ऑन यू, आई विल प्रे टू माई लॉर्ड फॉर योर फॉरगिवनेस, फॉर ही इज टू मी मोस्ट ग्रेशियस। इसकी नोट है 2499। इसमें कंपैरिजन जो दिया हुआ है सूरे तौबा, सूरे नंबर 9, सूरे तौबा आयत नंबर 114, जिसके अंदर where this promise of Ibrahim to pray for his father is referred to, यानी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से वादा किया था, प्रॉमिस,
کہ میں اپنے رب سے استغفار کروں گا آپ کے لیے. تو وہ چیز کا ذکر سورہ توبہ میں آیت نمبر 114 میں ہے. اینڈ اٹس لمیٹیشنز پوائنٹڈ آؤٹ، اور وہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو حد ہے وہ حد کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا دیا گیا کہ تم کس کے لیے استغفار کر سکتے ہو اور کس کے لیے نہیں. جنہوں نے ایمان نہیں لایا وہ مر گئے تو تم ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے. یہ چیز وہاں پوائنٹ آؤٹ کر دی گئی. اب ہے نیکسٹ آیت نمبر 48. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. وَأَعْتَزِلُكُمْ، تو میں پلٹ جاؤں گا، یعنی کہ میں پلٹ کے چلا جاؤں گا. جیسے اب وہ بہت لمبا چلا ہوگا، پتہ نہیں کتنے مہینے کتنا ٹائم تک وہ بول رہے ہوں گے، تو اب جب فائنلی بہت ہی بھڑکم بھڑکی ہو گئی ہے کہ بھئی اب بہت ہی غصہ اور اس طرح سے دکھائے رکھا نکلو یہاں سے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاؤں گا پلٹ کے. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تم سب سے بھی، یعنی میں تو تمہیں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ان سب کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ان سب کو بھی میں چھوڑ کے جاؤں گا. یعنی خالی تمہیں ہی نہیں، یعنی میں پورا ایریا جو پورا علاقہ ہے اور وہ جو سارے کے سارے بت پرست ہیں، تو بس پھر میں اب تم کو ہی نہیں، تم کو اور ان سب کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں جو اللہ کے سوا بتوں کی یا کسی اور کی پرستش کرتے ہیں. وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب سے دعا کروں گا. عَسَىٰ، شاید کہ، اللہ اکونا بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، کہ شاید کہ مطلب میں جو ہوں اپنی دعا کے تعلق سے اپنے رب سے، مطلب میں ایسا نہ ہو جاؤں شقیہ کہ جو ان بلیسڈ، یعنی کہ جس کی دعا قبول نہ ہو، کہ میں ایسا نہ ہوں گی، کہ مجھے ایسا مت ہونے دینا اللہ تو. اینڈ آئی ول ٹرن اوے فرام یو آل اینڈ فرام دوز ہوم یو انووک بسائڈس اللہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے صرف ان لوگوں سے نہیں، ان باپ سے نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو تمام بت ہیں ان سے بھی، انہوں نے کہا یہ تمام جو بت ہیں جن کو تم پکار رہے ہو نا، میں ان سے بھی کنارہ کشی کر کے نکل رہا ہوں. یعنی میں ان کو بھی مطلب چھوڑ کے نکل رہا ہوں. میں اب نہ تو تم، نہ تمہارے یہ بستی والے یہ پورے لوگ، اور نہ ہی وہ بت سارے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان سب کو ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں میں. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اینڈ آئی ول ٹرن اوے فرام یو آل اینڈ فرام دوز ہوم یو انووک بسائڈز اللہ. آئی ول کال آن مائی لارڈ پرہیپس بائی مائی پریئر ٹو مائی لارڈ آئی شال ناٹ بی ان بلیسڈ. اس کی جو نوٹ ہے 2500. ابراہیم لیفٹ ہز فادر، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو چھوڑ دیا اینڈ دا ہوم آف ہز فادر، اور اپنے والد کا جو گھر تھا جہاں وہ رہتے تھے، ار آف چالڈیز، یعنی کہ کلدانیہ. اینڈ نیور ریٹرنڈ، پھر وہاں وہ واپس پلٹ کے کبھی نہیں آئے. ہی لیفٹ بیکاز ہی واز ٹرنڈ آؤٹ، وہ اس لیے وہاں سے چھوڑ کے نکلے کیونکہ ان کے والد نے ان سے کہا کہ نکلو یہاں سے. اینڈ بیکاز اٹ واز ناٹ پاسبل فار ہم ٹو میک اینی کمپرومائز ود واٹ واز فالس ان ریلیجن، اور ان کے لیے یہ چیز ممکن نہیں تھی کہ وہ اپنے دین کے معاملے میں، یعنی جھوٹے دین کے لیے کمپرومائز کرے. اپنے دین کو وہ نہیں ہو سکتا تھا. ان ریٹرن فار ابیوز ہی اسپوک جینٹل ورڈز. ان کو وہ گالیاں دے رہے تھے لیکن وہ بہت ہی نرماس اور اچھے سلوک سے اچھے ورڈ اچھے استعمال کر رہے تھے الفاظ کا. And he expressed his fervent hope that at least he, yani Ibrahim alayhi salam, would have Allah's blessing in reply to his prayers. اور ان کی یہ امید
کہ ایک دم یعنی جیسے بولتے ہیں نا ایسی امید جس کے اندر یعنی کہ بہت ہی جوش ہے اور بہت ہی شدت ہے، ایگرنس ہے، مطلب کہ وہ جو ایسی امید ہے ان کو کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ کی طرف سے برکتیں ضرور نازل ہوگی ان کی دعاؤں کے جواب میں. Here was a prefigurement of another ہجرت many centuries later. اور پھر کتنے صدیوں کے بعد جب یہاں پھر سے ایک اور ہجرت ہوئی. In both cases the prayer was abundantly fulfilled. اور دونوں ہی معاملات میں دعائیں قبول ہی ہوئی. ابراہیم علیہ السلام اور سب سے آخر میں سب سے شروعات جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے ہے نا، پوری لائن ادھر جو ہے پوری جو مطلب اسحاق علیہ السلام اور پھر اور یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے وہ 12 بیٹے، پھر اور موسیٰ علیہ السلام سب آگے نا اس میں، وہاں عیسیٰ علیہ السلام. لیکن یہاں اس طرف ہے اسماعیل علیہ السلام اور ان کے سیدھا 2500 برس بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابراہیم علیہ السلام فرسٹ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ. مگر فرسٹ یعنی کہ مطلب ان سے ویسے نوح علیہ السلام فرسٹ رسول ہے اس زمین کے، لیکن نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے جو سیم تھے تو سیمیٹک ریس ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، اور وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پورا امامت دے دی. اتنی لمبی لائن چلی آ رہی تھی وہاں سے سارے نبی رسولوں کی. تو ہجرت انہوں نے بھی کی اور آخر میں ہجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ہم اس کا نیکسٹ پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں.